الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ذہنی مریض پر، کہ ذہنی مریض کس طرح ہوتا ہے، کیسے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور پھر اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر اس کے علاج پر ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ذہنی مریض ہیں؟ لیکن یاد رکھیے گا کہ ہماری اس ویڈیو کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم علاج معالجہ پر بات کرتے ہیں تو ہم علاج معالجہ پر ہی بات کر رہے ہیں، تو آپ اس کو دوسری سائیڈ نہ لے کے جانا۔ تو کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ اس کی کچھ خاص علامات ہوتی ہیں، ان سے ہم پہچان کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ذہنی مریض ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے مزاج میں اچانک تبدیلی آ جائے گی، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو اس کی حرکتیں ہوں گی، جو اس کے خیالات ہوں گے، جو اس کے کام ہوں گے، جو اس کے نظریات ہوں گے، اس میں اچانک تبدیلی آ جائے گی۔ تو سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ایک خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہوگا، اس کو ایک انجان خوف ہوگا، وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ گھبراہٹ اتنی ہوگی کہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر بلا وجہ اس کو غصہ آئے گا اور وہ چڑچڑاپن اس کے اندر آئے گا، ہر کسی سے غصے میں بات کرے گا، ہر کسی سے وہ لڑے گا، ہر کسی کو وہ گالیاں دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کے بالکل برعکس اس کے خیالات ہوں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ پاگل خانے کے اندر ایک پاگل کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ایک پاگل اس سے بھی اوپر جو کھڑا تھا، وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ، وہ فوراً ہی کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، میں نے اس کو نہیں بھیجا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ان کے خیالات ایسے ہو جائیں گے، خود کو نبی یا اللہ نعوذ باللہ کہنے لگ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو کوئی بادشاہ کہلاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار سمجھتا ہے۔ یعنی جو حقیقت ہوتی ہے اس کے بالکل برعکس اس کے خیالات ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر اس کو مختلف آوازیں سنائی دیتی ہیں، مختلف اس کو چیزیں دکھائی دیتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس طرح یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ خوف اور گھبراہٹ کا وہ شکار ہوگا۔ چھٹے نمبر پر اس کی جو نشانی ہوگی، روزمرہ کے کاموں کے اندر عدم دلچسپی، یعنی جو اس کے ذمے کام لگایا گیا ہوگا وہ کام نہیں کر پا رہا ہوتا۔
اپنی مرضی سے تو بہت زیادہ کام کر لے گا، لیکن جو اس کے ذمے ہے اس سے ہٹ کر اس کی مصروفیات ہو جائیں گی۔ 7ویں نمبر پر اس کی یادداشت کمزور ہو جائے گی، وہ الجھن کے اندر پڑا رہے گا، وہ الجھن کا شکار ہو جائے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا مجھے کرنا چاہیے۔ تو یہ 7 بڑی بڑی علامات ہیں، اس میں بھی اگر پائی جائیں تو ہم اس کو ذہنی مریض کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے انسان جو ہے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ تو اس میں نمبر 1 پہ ہے، دماغ کے اندر کچھ مخصوص کیمیکلز ہوتے ہیں جن کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا ڈوپامین ہے، سیروٹین ہے، تو یہ اگر کم یا زیادہ ہو جائیں تو اس وجہ سے دماغ کا توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی غم اس کو پہنچتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا سر میں کوئی چوٹ لگتی ہے، دماغ میں چوٹ لگتی ہے، تو اس وجہ سے بھی انسان دماغی مریض بن جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے نفسیاتی دباؤ، اسٹریس، کام کا بہت زیادہ پریشر۔ نمبر 4 ہے اگر وہ کوئی منشیات استعمال کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی دماغی مریض بن جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جب وہ مختلف قسم کے اسٹریس میں رہ کر، ٹینشن میں رہ کر کام کرتا ہے تو اس کو نیند کی کمی واقع ہو جاتی ہے، تو نیند کی کمی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر پر ایک اس کو احساس کمتری ہو جاتی ہے، خواہ مخواہ اس کو احساس کمتری ہو جاتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا، کچھ نہیں کر سکوں گا، وہ آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، اس طرح وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہارمونز تبدیلیوں کی وجہ سے بھی انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ مثلا جب خواتین کے، عورتوں کے حیض پیریڈز ان کے رک جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بعض خواتین وہ ذہنی مریض ہو جاتی ہیں، وہ اسٹریس لے لیتی ہیں، ڈپریشن میں آ جاتی ہیں، یا پریگننسی کے دوران بھی کچھ خواتین کے اندر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ ذہنی مریض بن جاتی ہے۔ 8ویں نمبر پر غذائی کمی، وہ وٹامنز، وہ منرلز جن کی ہمیں ضرورت ہے ہمارے جسم کو، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے لیور کو، وہ وٹامنز، وہ منرلز وہ مل نہیں پا رہے ہوتے، غذا کی شدید کمی ہو جاتی ہے، غذا اس کو صحیح طرح سے نہیں مل رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو علاج تو اس کا یہ ہے کہ پہلے تو اس کی تشخیص ہوگی کہ آیا اس کو مالی کھولیا ہے، ڈپریشن ہے، او سی ڈی ہے، یا کون سی اس کو دماغ کی بیماری ہے، تو اس کی تشخیص کے بعد پھر اس کا علاج ہوگا۔ لیکن کچھ غذائیں ایسی ہیں جن کو کھانے سے آپ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ مثلا آپ اخروٹ کا استعمال کریں، اخروٹ آپ رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح نہار منہ اس کو کھا لیں۔ بادام کا استعمال کریں، بادام دماغ کے لیے بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ السی کے بیج ہیں،
اور مچھلی ہے، ہلدی ہے، دودھ ہے، شہد ہے، کھجور ہے، اور سارے ڈرائی فروٹس، نٹس جتنے بھی ہیں، وہ سارے جو ہے وہ آپ کو سکون دیں گے دماغ کو، اور آپ ذہنی جو بیماری ہے، ذہنی جو آپ مریض بن چکے ہیں، اس سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ اس میں ایک نسخہ ہے، آپ ایک چٹکی جو ہے استخدوس کی وہ آپ لے لیں، 8 دانے آپ ثابت دھنیا کی لے لیں، اور 4 دانے آپ کالی مرچ کے لے لیں۔ یہ 1 گلاس پانی کے اندر آپ بھگو کے رکھ دیں، اور نہار منہ اس کو آپ پی لیں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دماغ کی حالت جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو پہلے بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی عقل ٹھکانے پہ آتی ہے، جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب اس کی بیماری دور ہوتی ہے، تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں خاکی ہوں، اسی زمین کے اندر میں نے جانا ہے، میں ایک انسان ہوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ میری پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ نالج پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔